لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرتي إلي. رواه مسلم. راوی حدیث معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العبادۃ فی الحرج، فتنے کے دور میں عبادت کرنا کہجرت الیہ، میری طرف ہجرت کرنے جیسا ہے. یعنی جب فتنے پھیل جائیں، بگاڑ اور خرابیاں بڑھتی چلی جائیں، تو اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری میں کمی آتی ہے، اور پھر ایسے حالات میں عبادت انجام دینا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ بھی مشکل ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر طرف گناہ، ہر طرف فتنے، ہر طرف شر پھیل چکا ہوتا ہے، جس میں انسان کا دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان دھڑلے کے ساتھ ان برائیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے. اسی وجہ سے یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی فتنوں کے دور میں عبادت کو انجام دے رہا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، تو گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل کرتا ہے. اب ہجرت کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کرام نے جو ہجرت کی ہے اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور صحابہ کرام ہجرت کے موقع پر جن مسائل اور پریشانی سے دوچار ہوئے اسے انسان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کو اپنا گھر، تجارت، جائے پیدائش جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس سرزمین کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بسنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. جہاں اپنے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پرائے ہیں، کسی سے تعلق نہیں، کسی سے رابطہ نہیں، یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر وہ 400 کلومیٹر کی مسافت جس کے پاس اونٹ تھا، اونٹ کے ذریعے سے طے کیا، اور جس کے پاس سواری کا انتظام نہ تھا، وہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں چل کر کے مدینہ کا انہوں نے سفر کیا. اور یہ ہجرت اس وقت واجب تھی کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا. تو ہجرت کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا انسان اگر فتنوں کے دور میں وہ اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر کے رکھتا ہے تو گویا اس نے میری طرف ہجرت کی ہے. جو صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، اس ہجرت کے تعلق سے بات کہی گئی ہے کہ جیسے وہاں مشکل حالات تھے ویسے ہی فتنوں کے دور میں بھی ہوگا کہ انسان کے چاروں طرف فتنے ہوں گے. اور ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان گھر سے باہر جیسے ہی قدم رکھتا ہے فتنے ہی فتنے ہیں، شر ہی شر ہیں. اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ انسان کے ساتھ ساتھ فتنہ لگا ہوا ہے، شر لگا ہوا ہے. انسان چلتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پر بھی ہے وہ فتنوں کا شکار ہے. اور یہ فتنہ جو سب سے بڑا بھی ہے، سب سے عجیب جو ہے، وہ ہے یہ موبائل، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا ہے. اور یہ اتنا بزی کر رکھا ہے کہ 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر کے بھی انسان اس سے بات نہیں کر پاتا ہے. یہ اتنا اس نے ہمیں اور آپ کو مشغول کر رکھا ہے، اور اسی نے مشغول کر کے، بزی کر کے اللہ کی عبادت سے بھی ہمیں دور کر دیا ہے.
کہیں تو ایسا ہے کہ انسان بیانات کے بہانے کہ ہم یہ فلاں عالم کا بیان سن رہے ہیں، جس جو تفسیر پر بیان چل رہا ہے، عقیدے پر چل رہا ہے، اسی کو بہانہ لے کر کے انسان بیٹھا رہ گیا اور اس کی نماز چھوٹ گئی، یا یہ کہ کسی سے گفتگو اور بات چیت شروع ہو گئی، وہ نماز کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ فون آیا کہ کسٹمر آیا ہے، آپ کو آنا ہے، انسان فوراً اس طرف بھاگ جاتا ہے، رب کے بلاوے کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ نکلنے ہی والا تھا، کسی رشتہ دار کی آمد کے سلسلے میں فون آتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر اس کے استقبال کے لیے، مہمان نوازی کے لیے وہ انتظامات شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ مسجد کی طرف جو آنے والا تھا، اس کے قدم جو بڑھے تھے اسے وہ بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اور انسان بیٹھا اور اس میں اتنے فتنے ہیں کہ 2-2 4-4 5-5 سیکنڈ کے ایسے ویڈیوز اس میں بھرے پڑے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ایک دیکھوں پھر دوسرا دیکھوں، 10 ہی سیکنڈ کا ہے، اور یہ 10 سیکنڈ ہوتے انسان کی پوری رات بھی نکل جاتی ہے، انسان کی پوری رات نکل جاتی ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت کہاں گیا، کیسے ضائع ہوا، اور اسے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ آج کا دن خاص کر کے، آج کی رات خاص کر کے آپ دیکھ لیں گھومیں کہ لوگ بیٹھ کر کے رہیں گے، 10 کی ٹیم رہے گی، لیکن 10 آپس میں بات کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ جو شارٹ ویڈیو ہیں، مختصر ویڈیوز ہیں، وہ اسی کو تلاش کر کے اپنی وائف پر بیٹھ کر کے آرام سے ٹیک لگا کر کے اسی میں مصروف ہے۔ ہر کوئی اکیلا ہنستا ہوا دکھے گا، اکیلا انجوائے کرتا ہوا دکھے گا، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ تو یہ فتنے کا دور ہے، اس انداز سے یہ فتنہ ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس دور کا 2 فتنہ جو ہمارے سامنے ہیں، اس ناحیے سے فتنے اور بھی ہیں، وہ ہے ایک موبائل، اور دوسرا فتنہ عورتوں کا ہے۔ یہ دونوں بالکل عام ہو چکے ہیں، ایک دم ترقی پر ہیں، انسان اسی میں پڑا ہوا ہے کہ عورتوں کا فتنہ، آپ گھر سے باہر نکلو ایک پوری بازار لگی ہوئی ہے عورتوں کی، اور یہ موبائل جو ہمارے ساتھ رہتا ہے کہ نہ انہیں پردے کا لحاظ اور نہ ہم پردے کے تعلق سے فکر مند ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے ہر طرح سے ہیں، بازار کا فتنہ الگ ہے، گھر کا فتنہ الگ ہے، ساتھ میں یہ موبائل اس کا فتنہ الگ ہے، رات کی تاریکی کا فتنہ الگ ہے، دن کے اجالے کا فتنہ الگ ہے، دوستوں میں ہیں تو ان کا فتنہ الگ ہے کہ کہاں جاتے ہو، بیٹھو ابھی تو ملے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کہیں ابھی نماز تھوڑو چلی جا رہی ہے، ابھی تو وقت ظہر کا 3:30 بجے تک ہے، اور 3:30 کیا وہ 5:30 بھی بجتا ہے، عصر تک چلی جاتی ہے، دوسری تیسری نماز بھی چلی جاتی ہے، یعنی ہر طرح سے فتنے ہی فتنے ہیں۔ کہ اس فتنے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس فتنے میں رہ کر کے کوئی اگر انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو گویا اس نے میری طرف ہجرت کی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ہجرت کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس تعلق سے بے شمار روایتیں موجود ہیں، اور اس کو جاننے کے لیے صحابہ کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کتنی عظیم وہ قربانی تھی کہ جب ان لوگوں نے ہجرت کی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں آپ کی ہجرت کر رہے ہیں، کس طریقے سے مکہ سے نکل رہے ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، راستے میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، اس کے ختم ہو جانے کا خوف ہے، پانی نہ ملنے کا خوف ہے، اور وہاں جا کر کے کیسے رہیں گے، کہاں پر ٹھہریں گے، کہاں رکیں گے، یہ بھی ذہن پہ بات چل رہی ہے۔ ہر طرح سے مصیبت اور پریشانی تھی، اتنی بڑی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے فتنے سے جوڑ کر کے کہا کہ اگر تم عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھتے ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہتے ہو، تو گویا تم نے میری طرف ہجرت کی ہے، جو ہجرت صحابہ کرام نے مدینے کی طرف کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان، اپنے اسلام، عقیدے اور اپنی عبادت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔